اب یہ ہے کہ ان پوائنٹس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کو ہم نے اول وقت پہ پڑھنا ہے، کیونکہ اول وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئرڈ لیٹ کر کے نماز پڑھنے کا۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اسی جگہ پر مصلی پر بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ذکر کو آپ مخصوص کر لیں، یا پھر آپ ویسے بھی کوئی بھی ذکر اذکار کرتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جتنی دیر نماز پر بیٹھ کر ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں گے، اتنی دیر آپ کو نماز پڑھنے کا سا ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح تیسرے نمبر پہ کہ کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ گھر کا ہی کیوں نہ کوئی کام ہو، ٹھیک ہے، یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنی زبان پہ جو ہے نا وہ ذکر رکھیں، جیسے الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، یا کوئی بھی اور مخصوص آپ اپنے ڈیلی کے حساب سے ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ آج میں نے یہ ذکر کرنا ہے پورا دن، اور وہ آپ کرتے رہیں۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ پھر فورتھ نمبر پہ آتا ہے کہ جب بھی آپ فارغ ہوں قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، جب بھی، اور ایک چھوٹا سا جو ہے قرآن پاک آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، یا پھر آپ نہ بھی رکھیں تو موبائل فونز سب سے بیسٹ ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، راستے میں جیسے گراسری کرنے جا رہے ہیں یا کسی بھی اور کاموں کے مقصد سے آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ فوراً نکالیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو راستے کا وقت ہوگا وہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ پھر ففتھ نمبر پہ آتا ہے کہ سنت کی تمام دعاؤں کو معمول بنائیں، جیسے گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ یہ بہت ایک بیسٹ طریقہ ہے، یہ مہینہ بہت بیسٹ ہے کہ آپ ان دعاؤں کو جو ہے وہ ڈیلی ایک کوئی دعا یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں آتی تو، اور اگر آتی ہے تو اس کو معمول بنا لیں، پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ یہ مہینہ بیسٹ ہے کہ آپ اس میں اپنی عادت بنا سکتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، پھر کیا ہوگا کہ یوں آپ جو بھی کام کریں گے آپ کے ہر عمل پر آپ کو نیکی ملے گی، سنت کا ثواب بھی ملے گا، دعا پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ پھر 6 نمبر پہ آتا ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ آپ ایک صدقہ باکس بنا لیں، ٹھیک ہے، روز کیا کریں کہ اس میں آپ بے شک 1 روپیہ ہی ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور 1 روپیہ ڈالیں گے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں۔ اب کوالٹی آپ کی نیت میں ہونی چاہیے، آپ کی نیت اگر خالص اللہ کے لیے ہے تو ظاہر ہے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے، پھر آپ کو روز صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، اور رمضان میں کوئی بھی عمل جو ہے اس کا ثواب ڈبل ٹرپل بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنے پاس چینج بھی رکھ لیں اور ایک باکس بھی رکھ لیں، روز جو ہے ڈیلی اس میں آپ 1 روپیہ صدقہ ڈالتے رہیں، اور جب کوئی مانگنے والا باہر آئے تو اس کو وہ سارے پیسے نکال کر دے دیں، ٹھیک ہے۔ پھر 7 نمبر پہ آتا ہے کہ تراویح اور تہجد ان کا اہتمام کریں۔ اچھا، تراویح اور تہجد یاد رکھیے گا، یہ دونوں ایک ہی طرح کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں تراویح کہہ دیا جاتا ہے اور عام روٹین میں تہجد کا نام ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم وہی ہوتا ہے دونوں کا پڑھنے کا، دونوں ہی نفلی عبادات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو روز پڑھیں۔ پھر 8 نمبر پہ آتا ہے کہ سحری اور افطاری کی جو ہے وہ آپ نے کس نیت سے، ثواب کی نیت سے کھانی ہے، کہ انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھائیں گے تو اس سے ہماری عبادات بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، ہم یہاں پہ بہت زیادہ ہم غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ ہم اس سے پہلے، اچھی بات ہے، اہتمام کرنا چاہیے، روزے داروں کی افطاری بھی جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ ثواب ہے، لیکن یہ کوشش کریں کہ ہمارا فوکس، ہمیں اس پہ بیلنس رکھنا ہے۔ ہم پھر زیادہ اپنا دھیان اسی پہ لگا دیتے ہیں، کھانے پینے پہ، اور عبادات اور ان چیزوں کو تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی ہماری عبادات متاثر ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ سحری افطاری بھی ثواب کی نیت سے کھانی ہے، تو اس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ پھر 9 نمبر پہ سحری اور افطاری بنانے میں حصہ ضرور لیں، چاہے تھوڑا سا ہی صحیح لیکن حصہ ضرور لیں، تاکہ آپ کو روزے دار کو افطاری کھلانے کا ثواب ملے۔ پھر 10 نمبر پہ رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہو سکے تو آپ جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ جائیں اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو، بالکل، مطلب جیسے کہتے ہیں نا آئسولیشن میں چلے جانا، کہ بالکل تمام دنیا کی چیزوں سے کٹ آف ہو کے صرف آپ کا جو ہے وہ مقصد ان 10 دنوں میں عبادت کرنا ہو، جس سے ہم اعتکاف بھی کہتے ہیں، تو وہ اس میں اگر پاسبل ہے تو اس میں بیٹھ جائیں۔ اور سب سے آخر میں کہ اس مہینے میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، چلتے پھرتے بے شک دعائیں کریں، کیونکہ روزہ دار کی جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دوسروں کے لیے دعا کرنے سے ایک اور فائدہ بھی ہے،
جو کہ ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ایک انسان جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے اسی کے پیچھے ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کے حق میں اللہ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو یہ دوسروں کے لیے کر رہے ہے وہ اس کے حق میں بھی دعا قبول کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق دے بہترین طریقے سے اس رمضان کو گزارنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو ہے وہ ہماری جو ہم نیکیاں کریں ان کو قبول بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اسٹے بلیسڈ، اسٹے ان پیس، ٹل دین اللہ حافظ۔